مولانا نور الحسن بخاری رحمتullah علیہ نے لکھا ہے اور مقررین سے خواہش ظاہر کی ہے، التجا کی ہے کہ کوئی عالم کوئی مقرر ہو تو میری اس سے التجا ہے کہ میری یہ بات ممبر پر بیان کرے۔ ہم حضرت کے ان الفاظ کو ممبر پر بیان کر رہے ہیں، شاید اللہ بخش دیں ہمیں قیامت کے دن۔ حضرت نے فرمایا ہے، یہ بات یاد رکھیں، حدیث کی روشنی میں جس شخص کو جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے اس کو وہیں دفنایا جاتا ہے، فرمایا ان دو لفظوں کی روشنی میں ذرا گنبد خضرا پہ نظر ڈالو۔ جہاں گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کے نیچے 3 قبریں ہیں پاک، ایک ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ہے حضرت رفیق دم ہجرت کی، تیسری ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت نے فرمایا کہ پتہ چلتا ہے جس مٹی سے حضور کا وجود بنایا گیا اسی مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق کا وجود بنایا گیا۔ یہ تو واضح بات ہے، اس لیے کہ اور بلکہ بعض اکابر نے تو اس کو حدیث کے حوالے سے لکھا ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جس حصے سے حضور کا وجود اٹھایا گیا اسی حصے سے حضرت ابو بکر صدیق کا وجود اٹھایا گیا۔ اور پتہ ہے بعض علماء نے بخاری شریف کے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ وہ جو خطہ ہے جہاں حضور کا پاک وجود لگا ہوا ہے جسے روضہ کہتے ہیں، تو یہ وہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب بعض علماء نے بحث کی ہے کہ کیا یہ مثالی جنت ہے؟ فرمایا علماء دیوبند نے کہ یہ مثالی جنت نہیں، حقیقتاً جنت ہے، اور یہ قیامت کے بعد جنت میں ہی واپس منتقل کیا جائے گا۔ تو پتہ چلتا ہے حضور کا وجود بھی جنت سے، حضرت ابو بکر صدیق کا وجود بھی جنت سے، حضرت عمر بن خطاب کا وجود بھی جنت سے، اور سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمتullah علیہ لکھتے ہیں کہ اسی خطے سے حضرت عیسیٰ بن مریم کا بھی وجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو قیامت کے پہلے قیامت سے پہلے وہیں دفن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کو یاد ہوں گے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، پتہ ہے حضرت عجیب بات فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب میں روضے پر صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ پڑی، فرمایا میں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو آسمان سے خدا کی جو رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر برس رہی تھی وہی رحمت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے روضے پر بھی برس رہی تھی رضی اللہ عنہما۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ صدیق عمر دی یارو قسمت تو لکھواری جندڑی واراں بہشت کلو ود مدنی دا روزہ جتھے مارن موج بہاراں۔